بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ اکبر اور میرے ساتھ ہیں میں ہوں آپ کا میزبان حیدر علی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں کراچی شہر کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، چونکہ روشنی کا شہر کہا جاتا تھا، اب بے یار و مددگار کیوں؟ جی حیدر، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کراچی میں پانی کے مسائل خراب، کچرے کا نظام خراب، بجلی کا نظام خراب، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں، MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن جناب خالد سلطان صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کراچی کے مسائل پر۔ السلام علیکم سر۔ السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کراچی کے مسائل کی جب بھی بات کی جائے تو ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل شارٹ ٹرم میں کچھ بھی نکال لیا جائے۔ اس کا اصل حل یہی ہے کہ اسے ایک صوبہ بنا دیا جائے، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، لیکن یہ دھرتی ماں ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اسے ہم صوبہ بننے نہیں دیں گے۔ تو سر، اس کے بیچ میں جو عوام کے مسائل ہیں وہ تو جو کے تو ہیں۔ اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے مسائل کا نہ ادراک رکھتی ہے، نہ اس کو حل کرنا چاہتی ہے۔ جی جی۔ کراچی کے جو حیثیت ہے اس سے صرف فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، جی بالکل۔ اور پیپلز پارٹی نے تقریباً 50 سال ہو گئے، پیپلز پارٹی کے مختلف ادوار آئے ہیں، اور اس دفعہ بھی 13 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس شہر جہاں سے پورے پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا 70% ریونیو اور 95% سے زیادہ ریونیو سندھ حکومت یہاں سے حاصل کرتی ہے، بالکل صحیح کہا سر آپ۔ لیکن اس کا 1% بھی اس شہر پہ لگانے کو تیار نہیں۔ بالکل صحیح۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو نہ کراچی سے کوئی محبت ہے، نہ کراچی کے عوام سے محبت ہے، نہ کراچی کے مسائل کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف اس کو سونے کی چڑیا کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، یہاں پہ سب حق حکمرانی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں کے مسائل حل کرنا۔ سر، آپ لوگ بھی حکومت میں رہے ہیں، پچھلے کئی عرصے سے آپ لوگ حکومت میں رہے ہیں، اس کے اندر مشرف دور کے اندر، نہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر اور نواز شریف دور کے اندر۔ اس ٹائم آپ لوگوں نے کراچی کی حالت کیوں نہیں صحیح کی ہے؟ آپ کے پاس اختیارات بھی تھے اس وقت، اور اس دفعہ آپ لوگ بھی اختیارات کا بولتے ہیں، اور آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں۔ اصل میں صوبائی حکومت کی سطح پہ تو کبھی بھی ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں رہا، ٹھیک، حکومتوں میں شامل ہوئے ہیں لیکن حکومت نہیں رہے۔ بالکل صحیح۔ اختیارات اور 3 دفعہ موقع ملا ہے MQM کو بلدیاتی سطح پہ شہر کی خدمت کرنے کا، اور پہلی دفعہ 87 سے، اس وقت آپ نے دیکھا شہر کی حالت الحمدللہ بدل گئی۔ پھر دوسرا موقع ملا ہمیں 2006 سے 2010 میں، پوری دنیا نے یہ اس کو تسلیم کیا کہ جو ایک روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوب گیا تھا، واپس وہ روشنیوں کا شہر بنا، اور یہاں پہ سڑکوں کے جال بچھائے گئے، فلائی اوورس بنائے گئے، انڈر پاسز بنائے گئے، اور ایک ٹرانسپورٹ کا جدید نظام لانے کی ایک داغ بیل ڈالی گئی، جس کا آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ یورپین طرز کے جو ہے وہ بس اسٹاپ اور ایئر کنڈیشن بسیں یہاں پہ کراچی میں آنا شروع ہو گئی تھی، اور ہمیں نظام ایک دم کیسے بیٹھ گیا؟ یہ نظام ایک دم صحیح چلتے چلتے ایک دم پھر ایک بریک لگ گیا۔ اصل میں بلدیاتی سسٹم ہی ایک ایسا سسٹم ہے جو عام آدمی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں، فیڈرل گورنمنٹس ہو، صوبائی گورنمنٹس ہو، یا کوئی اور سسٹم ہو، وہ لیجسلیشن کا کام کرتا ہے۔ ایک بلدیاتی سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو عام آدمی کی ضروریات ہوتی ہے، روزمرہ کی ضروریات ہے، ان کو پورا کرنے کا وہ۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد بلدیاتی سسٹم کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا اگر بلدیاتی سسٹم دیا بھی جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے تو اس کے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں۔ کون چھینتا ہے آپ سے اختیارات؟ اس دفعہ کا آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2013 کا جو SLGO نافذ کیا، اس میں انہوں نے وہ تمام اختیارات چھین لیے جو ایک بلدیاتی حکومت کو چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کا جب میئر تھا وسیم اختر صاحب، جو میئر کراچی تھے، جب آپ کے اختیارات نہیں تو پھر آپ سیٹ چھوڑ دیتے؟ وسیم اختر صاحب کو بولتے چھوڑ دیں آپ سیٹ؟ یہ کہ ہمارے لیے سیٹ عدالت سے لے آتے، اعلیٰ حکام تک بات پہنچاتے۔ ہمارے لیے سیٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا میئر تو لیکن ہم
ایک جو سیاسی اسٹیک ہے وہ ایک ایسے لوگ کے حوالے کیسے کر دیتے کہ جو ان کا اس شہر میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. جی ایک یہ وجہ تھی, ورنہ تو سیٹ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں. ہمارا میئر 10 دفعہ استعفیٰ دے دیتا. اب آپ کو میں مثال دوں, آپ نے اپنی عدالتوں کی بات کی, ہم نے ہمارے بھائی آپ کے پاس یہ راستہ ہے لیگل وے کا, ہم نے ہر ذریعہ خالی میڈیا کے ذریعے ہم نے آگاہی دی کہ دیکھیں آپ پانی کا مسئلہ بلدیہ کا ہوتا ہے, جی جی سیوریج کا مسئلہ بلدیہ کے پاس ہونے جو عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے, وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لیا. بلدیہ کے پاس تھا ہی نہیں. عوام کو پانی کیسے دے میئر؟ کسی کے آگے گٹر بہ رہا ہو کیسے؟ میں آج آپ کو ایک ایسی بڑی بات بتا رہا ہوں, شاید آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی, کہ جیسے ہمارے میئر نے اختیار سنبھالا, جب اس کے پاس یہ دونوں ادارے نہیں تھے, تو ہم نے اور دیگر فنڈ کاٹ کے کراچی کا 70% سیویج کا مسئلہ حل کرنے کی گلی محلوں میں سیویج لائنیں ڈالی. حالانکہ یہ اختیار نہیں تھا بلدیہ کا. حالانکہ سر لاسٹ ایئر جو بارشیں ہوئی تھی, یہ کہا گیا تھا کہ اتنا پانی جمع ہو گیا ہے کہ کراچی شہر کو 4 سال تک پانی کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن وہ 1 سال پورا بھی نہیں ہوا اور وہی پانی کی پریشانی شروع ہو گئی دوبارہ سے. اصل میں بارش کا پانی ریسٹور کرنے کا کوئی تو ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے نا کوئی. تو پھر یہ سر کہا گیا تھا کہ اتنا جمع ہو گیا ہے پانی, وہ تو سمندر میں جا کے ضائع ہو گیا. بالکل شمائلہ آپ صحیح بول رہے ہیں, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر وسیم اختر صاحب نے وہاں تو ایسے ہاتھ ہٹا لیے کہ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, فوج کو طلب کر لیا جائے اور فوج اس کو سنبھالے. لیکن آرمی جو ہے اپنی فوج وہ سرحدیں سنبھالے یا کراچی کو سنبھالے یا پاکستان کو سنبھالے, کس کو سنبھالے؟ ایک آرمی کے اوپر کتنی ساری ذمہ داریاں ڈال دی جائیں. یہ سویلین کام ہے, تو سویلین بندہ کرے نا اس کام کو. مطلب یہ کہ سندھ حکومت جس نے سارے اختیار اپنے پاس رکھ لیے تھے, وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تھی. میئر کے پاس نہ اختیار تھے نہ پیسے تھے. میئر کو 1 سال میں 21,000 روپیہ دیا جاتا تھا. یہ خود وزیر اعظم کو 3 سال کا انہوں نے ایک دفعہ بتایا, 63,000 روپیہ دیا ہم نے کراچی کی بلدیہ کو. 19,500 روپیہ صرف تنخواہوں میں اور پینشن میں چلے جاتا. بلدیہ میں ابھی فیصل سبزواری کو جو ہے میں کراچی 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر 1.5 ارب روپے میں کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کا جواب دے دے. بالکل صحیح بول رہے ہیں. ابھی جو بات ابھی جو کر رہے ہیں, ابھی جو کچھ پارٹیز آپ نے بولتی ہیں کہ بھائی فیصل سبزواری کو اسف صاحب نے 1.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی, اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں, 1.5 کروڑ کی گاڑی گفٹ ہو رہی ہے, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں ہے یار. یہ جب عوام کی بات آتی ہے نا تو عوام کی بولتے ہیں عوام پس رہی ہے بیچ میں. اصل میں فیصل سبزواری بھائی کو کوئی گاڑی دی گئی, وہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ یہ بات کی گئی. کیونکہ فیصل سبزواری میں نہیں کہہ رہا, میں تو وہ ذرائع کی بات اس بات کے ذرائع کی تو جواب دے رہا ہوں. فیصل سبزواری کو تو پارٹی نے ڈپیوٹ کیا تھا میئر صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیم کی طرح کام کرے. جن لوگوں کو, جن غیر عناصر کو ان کا نام پسند نہیں تھا, انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا تو گاڑی گفٹ کی. ہاں, تو یہ غلط نہیں. یہ ویسے آپ بتائیں, ویسے یہ ریئل ہے یا صرف ڈمی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا پروپیگنڈا کر کے یہ بات کی گئی کہ ایک اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک اور شخصیت جو پورے پاکستان میں جس کی عزت ہے جانی مانی جاتی ہے, وہ میئر صاحب کے ساتھ مل کے ایک ٹیم کی طرح کام کرے. تو جو کرپٹ عناصر تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی, انہوں نے یہ بات. سر یہ جو ٹینکر مافیا ہے اور لینڈ مافیا, بلڈر مافیا ہے, یہ پورے کراچی پہ راج, یہ کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے آپ لوگ کیا اسٹریٹجی لے کر آئیں, کیا کام کریں کہ فیڈرل کے اندر آپ آئیں؟ سندھ گورنمنٹ تو ہے, ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی بنتی ہے, لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں یہ جب ہی ہوگا جب حقدار کو حق دیا جائے گا. کراچی کے جو اسٹیک ہولڈر ہے سب کو پتا ہے وہ کون ہے. اس کو یہ کب ہوگا سر؟ یہ جب ہوگا جب تمام قوتیں وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی جب تمام کو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ آپ کورٹوں میں کیوں نہیں گئے. جی جی جی. المیہ یہ میں نے آپ کو بتا رہا کہ دیکھیں 3-4 طریقے ہیں ہمارے پاس اور دنیا میں جو موجود ہے. سب سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے آگاہی دیں, وہ ہم نے کیا, پریس کانفرنسز کی, تمام مسائل اٹھائے, اور اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹس میں اور صوبائی اسمبلی میں ہر سطح پہ آواز اٹھائی. آپ ہمارا تمام ریکارڈ دیکھ لیں, مستقل ہم صوبائی حکومت سے کہتے بھی رہے اور لکھتے بھی رہے. میئر صاحب نے ان کو کوئی 50 کے قریب خط لکھے کہ خدا را ہمیں اختیار دیں, بلکہ تنخواہ کے پیسے نہیں ہوتے, 3 دن کوارٹرز پیسے نہیں دیے گئے. یعنی کہ 4 کوارٹرز ہوتے ہیں
تو ایک کوارٹر کے پیسے 3 کوارٹر تک نہیں دیے گئے, تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. یہ حالت ہو گیا کہ بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے تھے. کراچی کا مسئلہ کیسے حل کرتا؟ پھر تیسرا راستہ جو تھا وہ تھا کورٹس میں جانے کا. جب 18ویں ترمیم منظور کی گئی تھی تو بلدیاتی اداروں کو اختیار دینے کے لیے 140A کی ایک ترمیم بھی اس میں شامل کی گئی تھی, تاکہ بلدیاتی ادارے جیسا کہ 2000 سے لے کے اختیارات دیے جائیں. ہاں, نچلی سطح پہ یہی ہے نا. بالکل, کیونکہ اختیار نہیں ہوں گے, مطلب اگر آپ یہاں سے ٹاور جانا چاہتے ہیں یا تو آپ پیدل جائیں گے, اور اگر آپ بس میں جائیں گے آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کا کہنا یہ سی ایم جو سندھ نے مہدی شاہ صاحب نے وہ اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے 100%. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا, کچرا اٹھانے اختیار میئر کے پاس نہیں, پانی سیویج کا اختیار میئر کے پاس نہیں, ٹرانسپورٹ کا اختیار میئر کے پاس نہیں, ماسٹر پلان میئر کے پاس نہیں, کے ڈی اے اس کے پاس نہیں, ایم ڈی اے میئر کے پاس نہیں. تو میئر کیا کرے گا؟ نہ اس کو آپ پیسے دے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ جو 2023 میں الیکشن ہوں گے تو ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سارے اختیارات ملیں گے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو ابھی بھی اسی طرح اسٹیک ہولڈر ہے جس کراچی کے اور حیدرآباد کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے, جس طرح گزشتہ تقریباً 87 سے مسلسل آپ دیکھتے آ رہے ہیں. جتنے بلدیاتی الیکشن ہوئے, جتنے صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے, سب نے پوری دنیا نے دیکھ لیا. ہمیں الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیا. جس وقت 93 میں ہمیں قومی اسمبلی کے الیکشن سے باہر رکھا گیا, آپ نے دیکھا 2-2, 3-3 ہزار, 5-5, 10-10 ہزار, 10-10, 15-15 ہزار پہ صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں آئیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے آج بھی اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کو چاہتی ہے. اس کو جب تک آپ اس کو اختیار نہیں دیں گے, بالکل صحیح بات, اور فیئر الیکشن ہم تو کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کا کوئی بھی اگر عوام, مین چیز تو عوام ہے. لیکن یہ بات میری بیچ میں رہ گئی, میں اس بات کو ضرور دوبارہ وضاحت کے ساتھ 140A کا اختیار ہم کورٹ میں ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو اختیار دیا جائے. اچھا, اختیار خالی کراچی کی بلدیہ کو تھوڑی ملے گا, پورے پاکستان کی بلدیات کو ملے گا. وہ اختیار آج تک ہم کو نہیں دیے گئے, آج تک بلدیات کو نہیں دیے گئے. جب تک کسی بلدیہ کو اختیار نہیں جائے گا, فائنینشیل آٹونومی نہیں دی جائے گی, انتظامی اختیار نہیں دیا جائے گا, کوئی بھی بلدیہ کسی بھی شہر کی خدمت نہیں کر سکتے. ابھی آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتے, آپ لوگ جس طرح چاہتے ہیں عوام کی خدمات کرنا, آپ لوگ نہیں کر, کوئی بھی نہیں کر سکے گا. ہم کیا, کوئی بھی نہیں کر سکے, اختیار کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. جی سر, آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ابھی, ٹھیک ہے, آپ عوام کے لیے کیا کریں؟ جو فنڈ وہاں سے عمران خان صاحب آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ انہیں تبدیلی کا نعرہ ایسا لگایا تھا, عوام اتنی بیسی پریشان ہے, کرونا وائرس آ گیا, بے روزگاری کا مسئلہ, اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ نے ایم این ایس کو فنڈ دیے ہیں, اور آپ جا کے دیکھیں کہ 4 ہمارے ایم این اے اس وقت ہیں کراچی میں جو ڈائریکٹ سیٹوں پہ الیکشن لڑکے ہیں, جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑکے. آپ ان کے علاقوں میں جا کے دیکھیں, وہ روڈیں بھی بن رہی ہیں, گلیاں بھی بن رہی ہیں, جو کام ہو سکتا ہے وہ ہو رہا ہے. روڈ کارپیٹنگ کا جو کام چل رہا ہے, ہاں, وہ روڈ کارپیٹنگ وغیرہ سب وہ اسی فنڈ سے ہو رہا ہے, اسی فنڈ سے ہو رہا ہے, میرے فنڈ سے. سر میرا ایک سوال اور ہے, لیکن تھوڑا سا یہ سوال بڑا ڈفرینٹ سوال ہے, اور شاید آپ سے کسی نے کیا ہو نہیں کیا, پہلے میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں اپنے سوال. سر اتنا وقت آپ حکومتوں میں رہے, اس وقت آپ نے ماجد صوبہ کی آواز کیوں نہیں اٹھائی, اور اگر اٹھائی ہے تو اس کو عملی جامہ پہنائیں گے یا پھر اسی طریقے سے خاموش ہو جائیں گے, یا یہ ڈمی آواز ہے؟ اس پہ مجھے ایکسپلین کریں تھوڑا. صوبہ دیکھیں, خالی صوبہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک, پاکستان میں کئی قومیتوں کا, ہزارہ وال ہے, ان کا بھی ہے, پوٹوہار ہے, ان کا بھی ہے, لوئر پنجاب والے ہیں, ان کا بھی مطالبہ ہے, بلوچستان میں بھی یہ مطالبہ موجود ہے, سندھ میں بھی یہ مطالبہ موجود ہے, اور ہم اس کو لسانی بنیادوں پہ نہیں چاہتے. میں آپ کو بتاؤں کہ سے ہو جائے گا. ضیاء کے زمانے میں کمیشن بنایا گیا تھا, مولانا ظفر علی صاحب تھے, انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا اور پوری دنیا کے انہوں نے حوالے دیے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے ملک جن کی آبادی پاکستان سے 10% کے برابر یا 20% کے برابر ہے پاکستان کے, لیکن ان کی اب صوبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ ایک انتظامی جو اختیار ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتظامی طور پہ صوبے بنائے جائیں تاکہ یہ لسانیت کا جو ناسور ہے یہ بھی ختم ہو اور لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب پنجگور گوادر کا رہنے والا کوئٹہ جانے کے لیے جب نکلے گا تو بیچارہ کیسے اپنا وہاں جا کے کتنے. سر آپ لوگ 2002 سے حکومت کے اندر ہیں, آپ نے جب کیوں نہیں ایسا چیز لے کر آئے اسٹریٹجی, کیا یونٹ سسٹم ہونے چاہیے, صوبہ کا سسٹم ہونا چاہیے, جب کیوں نہیں آپ لے کر آئیے؟ ہر دور میں ہم نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی حکومتیں رہیں وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پائیں, تو یہ بات بیچ میں رہ جاتی تھی. اس دفعہ جیسے آپ نے سوال کیا ہے
بالکل ٹھوس بنیادوں پہ ایم کیو ایم کیٹیگوریکلی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پورے پاکستان میں انتظامی بنیاد پہ صوبے بنائے جائیں. اس میں سندھ میں بھی صوبے بنائے جائیں, بلوچستان میں بھی ضرورت ہے تو بنائے جائیں, صوبہ سرحد میں بھی بنائے جائیں جو اپنا اب جو ہے وہ, اور پنجاب میں بھی بنائے جائیں, جہاں ضرورت ہو بنائے جائیں. اس سے عوام کو سہولت ملے گی, ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, گورننس میں آسانی ہوگی, صوبے جتنے بنیں گے اس سے اور آسانی پیدا ہوگی, لوگ آسانی ہوگی نا. اچھا سر, کراچی شہر میں اس وقت مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگایا جا رہا ہے. سر آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں, یا آپ کی پارٹی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بھائی دیکھیں, آپ پیپلز پارٹی کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہوتی اور وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتی تو وہ ایڈمنسٹریٹر کیوں لگاتی؟ وہ یہاں الیکشن کرائے بن جاتی, اور جو اسٹیک ہولڈر ہو پھر الیکشن کرائیں, تمام دنیا کی قوتیں اس کو مانیٹر کریں, اور اس کو جو الیکشن بھی جیت گیا اس کو بلدیاتی حکومت حوالے. لیکن ان کی نیت تو یہ خواب ہے کہ کسی طرح ایسا صورتحال, کوئی ایسا موقع آ جائے, کوئی ایسا خواب ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں اور جو کبھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا, کہ کسی طرح کراچی میں اپنا محل لے آئیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو وہ ہے کہ بلی کو خواب میں چیٹے نظر آنے والی بات. اب وہ ان کو لا کے دیکھ کرنا چاہتے ہیں, تو بھائی اگر آپ کو کراچی سے محبت ہے, آپ کو جمہوری جماعت ہے, تو آپ بلدیاتی الیکشن کرا دیں. سر میرا ایک سوال وہیں رہ گیا, یہ ٹینکر مافیا کے حوالے سے, لوگ پانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں, پانی کی بہت قلت ہے. اب سندھ گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہمارے پاس پانی وفاق سے نہیں آ رہا, وفاق پانی بند کر دیتی ہے, وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے پوری, پھر وہ کے ایم سی پہ بات آ جاتی ہے. پھر یہ ٹینکر مافیا ہے, یہ اس کا کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی اس کو ختم کرنے کی, ٹینکر مافیا کو؟ دیکھیں 13 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تاکہ ان کو کون ہے ٹینکر مافیا میں کہ سیاسی سرپرستی حاصل ہے ان لوگوں کو؟ بالکل حاصل ہوتی ہے, اور بہت سارے انتظامیہ بھی لوگ ہیں جن کے سرپرست آتے ہیں. اس میں بہت پیسہ ہے. جو کراچی کا پانی, جب دیکھیں کراچی کا پانی چند ایسے شہروں میں, کراچی جس کا پانی 100 کلومیٹر دور سے زیادہ سے آتا ہے, راستے میں بھی چوری ہوتا ہے, صحیح, اور کراچی آ کے کراچی سے بھی چوری ہوتا ہے, اور کراچی کا جو اصل پانی ہے وہ بل بھی دے. مزے کی بات آپ یہ دیکھیں, کراچی والوں پہ تو کہتے ہیں نا مرے پہ 100 در رہے, بل بھی دے رہے ہیں, اور وہی اپنا پانی جو لائن میں نہیں آ رہا وہی مہنگے داموں وہ مہنگے داموں خرید کے استعمال کر رہے ہیں. یہ کراچی کے لوگوں پہ تو وہ ظلم ہے. اور سر یہ جو ٹینکر مافیا ہیں, ان کی آپ دیکھیں ایک ایک دن کی آمدنی ان کی کتنی زیادہ ہے, مطلب, اور عوام پریشان ہے, ان کی آمدنی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے روزانہ. عوام پریشان ہے پانی کے لیے, جو بلز بھی بھرتی ہیں لیکن انہیں پانی نہیں ملتا, لائنیں بلاک ہیں, لائنوں میں پانی نہیں آتا. ہائیڈرینٹ تو ایمرجنسی کے لیے ہوتے ہیں, اور جو ہم نے اپنے دور میں ہائیڈرینٹ کم کر دیے تھے, پورے کراچی کے سارے ہائیڈرینٹ کم کر کے 6 ہائیڈرینٹ کر دیے, تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہاں سے پانی سپلائی ہو سکے. سر یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی, ٹینکر مافیا کا خاتمہ کریں گے بہت جلدی, لیکن پانی کی دم کب صحیح ہوگا, کچرے کا نظام جو ہے یہ کب صحیح ہوگا؟ میں نے آپ سے, جب آپ کو اختیارات ملیں گے, میں نے صرف ہمیں اختیار کی بات نہیں ہو رہی, جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو بلدیات ہیں, ان کو اختیار دیا جائے. 140(a) کے تحت جو آئین پاکستان نے اختیار دیا ہے, ہم سپریم کورٹ میں 4 سال سے ہیں, 5واں سال ہے سپریم کورٹ میں. سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن پیپلز پارٹی آپ پہ الزامات لگاتی ہے, اور آپ جو ہے پیپلز پر الزامات لگاتے ہیں, لیکن عوام جو ہے نا, اس میں عوام پس رہی ہے. کراچی کے مسائل جو کے تو ہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا عوام کا. ہم الزام نہیں لگا رہے, ہم تو حقائق بتا رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے. سر ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, الزامات لگاتی ہے, ایم کیو ہر کام میں ملوث رہی ہے, ایم کیو ہمارے ساتھ. دیکھیں آپ صحافی ہیں, اور میں پوری تمام میڈیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے 2007 میں K4 منصوبہ شروع کیا تھا. اس کی لاگت اس وقت چند ارب روپے تھی, اس وقت اس کی لاگت بڑھ کے تقریباً 150 ارب پہنچ چکی ہے, وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو اس کی حقائق بتا رہا ہوں آج آپ کو, شاید یہ بات کسی نے نہیں کی ہوگا, کہ اس کا پانی لانے کا جو روٹ تھا وہ کئی دفعہ تبدیل کر دیا گیا. یہ سندھ حکومت ہے, نااہل بدعنوان سندھ حکومت, جو اس شہر کراچی کو صرف لوٹنا کھسوٹنا چاہتی ہے, اس کی کوئی خدمت کرنا نہیں چاہتی ہے. صرف کئی دفعہ, میرا اندازہ ہے, میری معلومات 7 دفعہ اس کا روٹ تبدیل کیا گیا, اور اس پہ 10 ارب روپے ضائع کر دیے گئے. اس شہر کے 10 ارب روپیہ تو اس کی اس وقت 2007 میں آدھی لاگت تھی اس K4 منصوبے کی, جس کا ابھی تک 0 چل رہا ہے. نیس پاک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں,
اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی نے کیا ظلم کیا اس شہر کے اور ساتھ. اسی طرح آپ سر کے الیکٹرک کی طرف آ جائیں, جو لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں اس میں کمی آئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بہت زیادہ کمی آئی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بلز وہ اتنے بھیجتے ہیں کہ ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر پاتا کہ وہ کس طرح بلز بھرے. مطلب ایک گھر کا رینٹ ہے میکسیمم 10,000 روپے, اس سے زیادہ اس گھر کا بل آ جاتا ہے, اور جب وہاں پہ آپ اپنی عرضی لے کے جاتے ہیں تو وہ صرف راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آپ کو گھمایا جاتا ہے, اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. اب یہ مسئلہ صرف غریب آدمی کا نہیں رہا, اب مڈل کلاس اور امیر لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ الیکٹرک کے اس طرز عمل سے جو ظلم و ستم انہوں نے روا رکھا ہوا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ سارے جو ہمارے ہیں ملک کے بڑے جتنے بھی, ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, ان کی بدماشی کو ختم کیا جائے؟ اصل میں تو پیپلز پارٹی بھی اس کے, آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہے, اس کے بڑے ہیں. لیکن سر میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, آپ لوگ ایم کیو ایم احتجاج کے لیے کبھی نہیں گئی, میں نے دیکھا کہ الیکٹرک کے لیے, لیکن جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے, آپ لوگ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ ہم نے کیا الیکٹرک کے خلاف کافی احتجاج کیے ہیں, اور ابھی جو ریلی نکالی ہے اس میں ایک بڑا مطالبہ ہمارا کے الیکٹرک بھی تھا کہ کے الیکٹرک جس طرح اوور بلنگ کر رہی ہے, اور آپ یہ دیکھیں خالی بلنگ نہیں کر رہی, آپ دیکھیں گے 2021 چل رہا ہے, 2018 اور 2019 کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا کے بھیجے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ ایک دنیا میں کہیں دیکھا ہے کسی نے کہ 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا کے آپ بھیج رہے ہیں آج 2021 میں؟ اور بھیجتے ہیں تو بھیجتے ہیں, مطلب بدماشی آپ نے بھرنے ہی ہیں, اس کے اوپر آپ اگر آپ کی کہیں دادرسی بھی نہیں ہے, آپ کی کہیں دادرسی بھی نہیں ہے, کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی, کوئی سنوائی نہیں آپ نے بھرنے ہی, ورنہ آپ کے گھر کی لائٹ کاٹ دی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. سر میرا ایک سوال ہے آفاق احمد صاحب کے حوالے سے, جو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں, میرا انٹرویو ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ, تو آپ کی جو کارنر میٹنگ ہو رہی ہے اچھی بات ہے, کیا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مل جائیں گے آپس کے اندر, یا پھر ایسے کوئی تعداد پیدا ہو جائیں گے, یا پھر دوبارہ ڈسٹرب بتائیں؟ اصل میں ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے, ہماری اپنی سیاسی جماعت ہے, وہ بھی لیکن عملی طور پہ دیکھیں کہ مہاجروں کی خدمت کس نے کی. لیکن ایک بات دیکھی پڑے گی, آفاق احمد صاحب جو ہے ان کا ایک موقف تھا مہاجر, اور وہ ابھی تک میں موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں, اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے لیکن انہوں نے پہلے کوشش کی لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہمارا تو ایک موقف ہے اس حوالے سے, جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ کراچی کے یا مہاجروں کے نمائندے ہیں, اس وقت 40 سال سے سب کو پتا ہے کہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت متحدہ قومی پاکستان ہے. اگر ان کو کراچی کے عوام سے, سندھ کے شہری لوگوں کے, شہری علاقوں کے عوام سے, مہاجر عوام سے محبت ہے اور ان کے مسائل, تو وہ ان کے لیے دروازے کھلے ہیں متحدہ قومی پاکستان کے, وہ آئیں اور اپنے جو ایفرٹ ہیں, جو وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کی, اس کے ساتھ مل کے کریں. یہ بھی کارنر میٹنگ جو آپ کی لوگوں کی چل رہی ہے, اس میں کیا فیصلہ طے پایا؟ نہیں, ہماری کوئی کسی سے میٹنگ نہیں چل رہی. کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آپ؟ نہیں, کسی سے ہماری کوئی ایسی میٹنگ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی سے. سلام دعا تو سب سے ہوتی ہے, اچھا, لیکن اس حوالے سے کوئی سر ہم بریک پر جائیں گے. جی ناظرین, اسی گفتگو کے ساتھ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, غفیر ہم آ چکے ہیں اور ہم دوبارہ کراچی کے مسائل میں بات کریں گے خالد سلطان صاحب سے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پانی کا جو مسئلہ ابھی چل رہا تھا ریسنٹلی, جو بھی آپ نے احتجاج اور ریلی وغیرہ بھی نکالی ہے, صوبے کے حوالے سے بھی یا پانی کے حوالے سے بھی آپ نے بولا کہ بھائی پانی کے معاملات بھی ہونے چاہیے اس کے اندر, اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ کراچی 3.5 کروڑ لوگوں کا شہر ہے تقریباً, ٹھیک, اور یہاں کی ضرورت اس وقت ہے 1200 MGD.
اور کراچی میں اس وقت آ رہا ہے 580 MGD پانی، تقریباً آدھے پانی کی شارٹیج ہے. تو جب تک کہ 4 منصوبہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا کراچی کے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کب پہنچے گا؟ کون پہنچائے گا اس کو؟ ظاہر ہے یہ کام ہے صوبائی حکومت کا. پیپلز پارٹی کی حکومت 13 سال سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے 2007 میں اس منصوبے کو شروع کیا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے مسلط ہے صوبہ سندھ میں، اور اس نے اس میں ذرے سی بھی پیش رفت نہیں کی، اور وہ مسئلہ جو کراچی کا پانی کا مسئلہ وہ جو کا تو اسی طرح لٹکا ہوا ہے. تو یہ کب تک حل ہوگا؟ آپ نے کوئی اس کے لیے وفاق سے کوئی مدد مانگی ہے؟ ہم نے وفاق سے بھی بات کی ہے، وفاق بھی اپنا رول اس میں ادا کرنے میں آمادہ ہے، لیکن اصل جو ہے صرف باتیں ہوا میں باتیں ہیں نا، صرف وہ تو اعلان کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اصل اختیار تو صوبائی حکومت کا ہے. جب تک یہ کام شروع نہیں کریں گے زمین تو جہاں پہ زمین پہ تو سر ملک کا جو وزیر اعظم ہے، ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ہوتا ہے، اس کی لیکن رسپانسبلٹی ہے کہ چاروں صوبوں کو ایک ہی نظر سے دیکھے. ان کو کہاں امپلیمنٹ کروانا سندھ گورنمنٹ کو بولنا. آپ اس پہ کیا بولتے ہیں؟ وفاق نیشنل فائنانس ایوارڈ جو ہے اس کے تحت 1200 ارب روپیہ سندھ حکومت کو دیتا ہے. ٹھیک. سندھ حکومت یہ پیسہ کہاں خرچتی ہے؟ کوئی اس سے حساب لینے والا ہے؟ لیکن وہ تو بولتے صرف اعلان کرتے تھے، دیتے ہی نہیں. تو یہ جو کرپشن کا بازار کر رہے ہیں کس پیسے پہ ہے؟ سندھ میں جو پیسہ کھایا جا رہا ہے، جو منصوبے اعلان کیے جاتے ہیں اور اس کو بنائے بغیر پیسے کھا لیے جاتے ہیں اور حساب کتاب دے دیا جاتا ہے. 8 بجٹ میں ابھی جو لاسٹ بجٹ ہے اس میں دیکھ لیں کتنا پیسہ آیا اور کتنا خرچ ہوا. ابھی ریسنٹلی جو پیسہ آیا تھا تو خرچ ہوا نا. حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس پہ بھی عمران خان صاحب نے بولا کہ بھائی ہم فنڈ دے رہے ہیں کراچی کو، اور یہاں کراچی میں آ کے اناؤنس کیا انہوں نے، لیکن وہ ابھی تک وہی ایسے لٹکا ہوا ہے. وفاق سے بھی ہمیں شکایت آپ لوگ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے کراچی کے لیے؟ لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کا جو سندھ حکومت میں مسلط ہے. 18ویں تدوین کے بعد زیادہ اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو حاصل ہو گئے، اور صوبائی حکومت جو سندھ کی پیپلز پارٹی کی ہے وہ اس کو نچلی سطح پہ نہ اختیارات منتقل کرنے پہ راضی ہے، نہ پیسے جو ہے وہ ان جگہوں پہ لگانے کے لیے راضی ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. اور کراچی شہر کو لاوارث سمجھ لیا گیا ہے، اور یہاں صرف پیسہ کمایا جا رہا ہے اور یہاں لگانے کے لیے بالکل تیار نہیں. پیپل سر 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس میں کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ بتائی گئی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے سب پوری دنیا، خود پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ تھے صاحب کا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 3 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے. پھر ابھی چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہو گئی ہے. تو اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم اس پہ بھی تمام کورٹس میں ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں سینسس کے اوپر، اور سپریم کورٹ میں بھی ہیں، اور ابھی جو کیبنٹ کی میٹنگ جس میں اس کو اپروو کیا گیا ہے وہاں پہ بھی ہم نے اپنا یہ مطالبہ رکھا اور یہ منظور کرایا ہے. مطلب کنفرم نہیں ہے ابھی تک کہ 3 کروڑ ہے یا 3.5 کروڑ؟ کنفرم تو ہے یہ، لیکن اس کو لکھا نہیں جا رہا. ریٹن میں مانا بھی جا رہا ہے اور کنفرم بھی ہے، لیکن لکھا نہیں جا رہا، گنا نہیں جا رہا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. زبانی کلامی بات کی تو سر کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک وہ ریٹن فارم میں نہ ہو. اصل بات یہ ہے. بالکل. لیکن ہم ظاہر ہے شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم نے وفاق میں ہمارا کیونکہ ایک ہی وزیر ہے، لیکن ہم نے وہاں پہ یہ بات ان سے اپروو کرائی ہے کہ اگلا سینسس، کیونکہ اس میں کچھ اتنا ٹائم گزر چکا تھا، کیونکہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ اس کی دوبارہ کوئی جانچ پڑتال کرنی ہو یا اس کا کوئی سیمپل ٹیسٹ کرنا ہو سینسس کا، تو وہ اس کے لیے کیونکہ روز آبادی میں تبدیلی آ رہی ہے، کئی سال گزر گئے، تو اس لیے ہم نے کیبنٹ میں یہ مطالبہ رکھا کہ نئے سرے سے جو ہے وہ سینسس کرایا جائے، جس کے لیے اس وقت بجٹ میں بھی پیسہ رکھ دیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے اس کو ہمارا مطالبہ مانا اور 2 سال کے اندر نئے سینسس کرانے کا اعلان کیا. یہ ایم کیو ایم کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ جو ہمارا نقطہ نظر تھا اس کو وفاق نے تسلیم کیا، بلکہ تمام اسٹیک ہولڈر، تمام صوبوں نے بھی. سر آپ لوگ قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے کراچی عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کراچی کے مسائل حل کیے جائے؟ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ بلیک میل کرتی ہے، آپ اس میں حکومت کے اندر آئیں تو آپ کو اختیارات ملیں گے تو آپ کام کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہے
تو آپ حکومت میں آ جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور عوام کی خدمت کریں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کئی بار حکومت میں رہے ہیں, لیکن تو پھر کیوں مسئلے حل نہیں ہوئے کراچی لیکن کے؟ بس وہ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ غلط کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, جتنی دفعہ اعتبار کیا دھوکہ ہی کھایا. ہم تو انتہائی خلوص کے ساتھ 3 دفعہ ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے, سر بلکہ بلکہ ان کی حکومت ہماری وجہ سے قائم ہوئی, جی ایسا ہی وفاق میں بھی حکومت, لیکن وہ میں نے آپ کو شعر سنائی دیا. جی جی سر, آفاق احمد صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب اور آپ لوگ, سر آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ سب ایک ہو جائیں گے تو پھر شاید آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ اسے حاصل کر پائیں. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. جی جی آ جائیں ایک پلیٹ فارم پہ, ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. اس میں تو بلکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائیں گی وہ, کیونکہ سب مہاجروں کے حق میں ہیں سر. جو ایک صوبہ بنانے کی بات چل رہی ہے, تو اگر آپ سب لوگ ایک ہو کر اس پر بات کریں تو شاید اس پر کچھ عمل درآمد ہو سکے. ہم بھی ایک پلیٹ فارم کے حق میں ہیں, اور ایک پلیٹ فارم مہاجروں کا, سندھ کے شہری علاقوں کا, کراچی کا, حیدرآباد کا موجود ہے, جس کو 1987 سے مسلسل سندھ کے شہری علاقوں کے عوام ووٹ دیتے آئے ہیں. اس کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے ہیں, نہ صرف اردو بولنے والے بلکہ دیگر زبانیں بولنے والوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں, جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو سندھ کے شہری علاقوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا جائز حق دلوانا چاہتے ہیں, سب کے لیے اہم کے ان کے دروازے کھلے ہیں. لیکن سر وسیم اختر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک مقام پہ جا کے ان کے جو ہیں رائٹس وہ انہیں اجازت نہیں دیتے کھل کر کام کرنے کی, یا کوئی بھی فیصلہ حکومت کے لیے اگر وہ کرنا چاہیں. لیکن جب سر الیکشن ہوتے ہیں, جب ووٹ مانگنے آتے ہیں, تب سر یہ سب باتیں کہاں جاتی ہیں کہ ہمارے پاس رائٹس نہیں ہیں. جب رائٹس نہیں تو پھر آپ الیکشن میں کھڑے ہی نہ ہو. ظاہر ہے ایک نمائندہ جماعت جو ہے وہ ہماری اب یہ مجبوری ہے کہ ہم کھڑے ہوں, کیونکہ سندھ کا کوئی اور, سندھ کے شہری علاقوں کا کوئی اور نمائندہ جماعت نہیں ہے. بلکہ یہ تو ابھی سندھ کے تناظر میں بات کریں, کبھی موقع ملا ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے ایم کی مسئلہ میں چاہتی کیا ہے. سر وفاق اس موضوع پہ بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ ضرور موضوع بات پہ ہوگی. وفاق میں جب گورنمنٹ کے طرف آئے تو عمران خان صاحب نے آپ سے وعدے بھی کیے کہ ہم آپ کو کراچی کے لیے پیکیج دیں گے, وہ پیکیج دیں گے, مطلب ایسی باتیں انہوں نے کی. تو کوئی امپلیمنٹ ہوا, کوئی عمل درآمد ہوا اس کے اوپر, ہوتا ہوا نظر آیا آپ کو؟ آپ نے آواز اٹھائی اس کے اوپر؟ زیادہ تر تو بات وعدوں پہ رہی. خالی عمران صاحب نے, اس کے بعد بھی آپ حکومت کے اس اندر, سے پہلے نواز شریف صاحب, اس کے بعد خاقان عباسی صاحب, سب نے اعلان کیے. عمران خان صاحب نے بھی کیا, تھوڑا بہت اس میں اب پیش رفت ہوئی ہے. جیسے میئر صاحب کے آخری دور میں تقریباً, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. پہلے طے یہ ہوا تھا کہ ڈائریکٹ بلدیہ کو دیا جائیں گے, لیکن کچھ قانونی مسائل ایسا ہے, پھر گورنر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے پیسے آئے, جو کراچی شہر میں آج جو آپ کو تھوڑے بہت روڈ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ کچھ پیسہ اس وقت کا ہے جو وفاقی گورنمنٹ نے تقریباً 1 کروڑ روپیہ گورنر صاحب کے تھرو دیا کراچی کو. پھر کچھ پیسہ اب ایم ایل ایس کو آ رہا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہو پایا کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا. مسلسل ہم ان سے رابطے میں کوشش کر رہے ہیں, وہ ہم سے وعدے کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کچھ فائنینشیل مسائل ہیں, اس کی وجہ سے شاید ڈیلے ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ہمیں امید ہے کہ یقیناً وہ, ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہو پایا کہ جو ہم کھل کے ہم ان کی بہت زیادہ تعریف. آپ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ وہ تو پیپل عوام سے پوچھے یا پی ٹی آئی والوں سے خود پوچھے. آپ تو حکومت کے نہیں سر, نہیں ہم آپ اتحادی ہیں ان کے سر. ہم ایک چھوٹا سا حصہ ہے. نہیں, بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہے, اتحادی ہوتا ہے. آپ کارکردگی تو مطمئن ہیں یا نہیں؟ ہم پوری حکومت کی کارکردگی کے ذمہ دار نہیں. ہم ہماری آئی ٹی کی منسٹری کی ہم سے بات کریں, جو منسٹری ہمارے پاس ہے آج, آپ خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہماری آئی ٹی کے منسٹر نے جو ایفرٹ کیے ہیں اس کو مانا جا رہا ہے, اور ایک بڑا گروپ ہے. آئی ٹی کی آپ نے بات کی, آئی ٹی پہ کیا کام کیا جا رہا ہے بتائیں آپ. بھائی دیکھیں, براڈ بینڈ کے حوالے سے ایک بہت وسیع پلاننگ کی گئی ہے کہ پاکستان کے چپے چپے میں براڈ بینڈ پہنچا دیا جائے. پھیلا گیا ہے نا, ابھی پہنچایا تو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے جتنا ٹائم ہوگا اس کو پلان تو پہلے کیا جاتا ہے نا, پہلے ایسی پلاننگ اس طرح موجود نہیں تھی. پھر بہت سارے ممالک سے معاہدے ہو رہے ہیں, اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آئی ٹی منسٹر کو ایک بڑا گروپ ہے دنیا کا جس میں ان کو اپنا ہیڈ بنایا گیا ہے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے, تو اس قابلیت ہوگی تو ظاہر ہے
پھر اتنا ٹائم نہیں ہوا ہمیں. ظاہر ہے جیسا جیسا موقع ملے گا, جس جس منسٹری میں یا جس جس سیکٹر میں ہمیں موقع ملتا ہے, ہم کے لوگوں کو اپنا کام نظر آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لوگ کام نہیں کرتے. سر کراچی وہ شہر ہے جو وفاقی حکومت کو 65% اور صوبائی حکومت کو 95% بچت دیتا ہے, اور آج کراچی کی عوام روٹی کپڑے اور مکان کے لیے پریشان ہیں. یہی تو المیہ ہے, یہی المیہ ہے سر. اس علم میں عوام کہاں جائے اس کے لیے بتائیں. یہ کہ جو مقتدر قوت ہے ان کو سوچنا پڑے گا کہ کراچی کے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہیں بالکل صحیح, ان کو اختیار ملنا چاہیے. انشاءاللہ کراچی کے عوام کو, آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے ایک تو شکریہ ادا کروں گا کراچی کے عوام کا اور سندھ کے شہری علاقوں کا کہ ہمیشہ اپنی پارٹی اپنی جماعت متحدہ قومی پاکستان کو انہوں نے اعتماد کیا ہے, اور جب جب ہمیں موقع ملا ہم نے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. گو کہ ظاہر عوام کے علم میں ہے کہ جو مشکلات ہیں ہم ہمیشہ عوام کو اس سے آگاہ کرتے رہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارا لاسٹ بلدیاتی سسٹم گزرا اس میں تو بالکل ہمیں بے اختیار کر دیا گیا تھا, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے. لیکن کوشش کی جو بھی, اور لیکن ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس شہر کے عوام کی اور سندھ کے تمام شہری عوام کی, ہم تو سندھ کے دیہی علاقوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم پہ جب بھی موقع ملا بلدیات میں ہم نے صرف اردو اسپیکنگ کی خدمت کی ہے. سر ہم نے شہر کے ہر چپے کی خدمت کی. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو بات کرتے ہیں آپ کی اگینسٹ ہی بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی. وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم ایتھیکلی الطاف حسین ہے. ایم کیو ایم کا لیبل ہے نا, وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم الطاف حسین ہے. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے, کریے روابط رہے ہوں گے. اب یہ تو انہیں کو ہوتی تھی. اس پہ آپ کوئی کہنا چاہیں گے کچھ؟ بس مصطفیٰ کمال صاحب کا نام آیا آپ نے خاموشی اختیار کر لی, کیوں ایسا کیوں؟ وہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, ان کو سوچنا چاہیے وہ کہاں سے نکل گئے, کیونکہ ان کا ضمیر جھاگ گیا, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور آپ لوگ ابھی تک ایم کیو ایم کے ساتھ. اب انہوں نے اپنے نام ضمیر رکھ لیا. آپ عوام کی نمائندے جماعت ہے یا الطاف بھائی کو بچا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان, کیونکہ وہ جو نام ہے نا ایم کیو ایم پاکستان, پاکستان کی اور پاکستان کے غریب عوام کی بات کی ہے اور عملی جدوجہد کی ہے, اور ہم نے اس کا عملی ثبوت یہ دیا ہے کہ اسمبلیوں میں بلدیاتی اداروں میں عام لوگوں کی ان کی جو اکثر اسی بنیاد پہ جو ہے نمائندگی پہنچائی ہے. قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, صوبائی اسمبلیوں میں بھی, بلدیات میں بھی. یہ ایک سر مزہ نہیں آ رہا مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے آپ بالکل اتنی خاموشی اختیار کرے ہوئے, مزہ نہیں آ رہا. میں مسلسل آپ کو جیسا بیان جواب دے رہا ہوں, ایسا مثبت جواب نہیں آ رہا. اپنی جو گفتگو وہ کرتے ہیں, جو بیانات وہ دیتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ اس کو زیادہ ایکسپلین خود بہتر طور پہ کر سکیں گے, کیونکہ وہ بھی حصہ رہے ایم کیو ایم کا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا سر, جیسے کہ دیہی علاقوں کی بات کی آپ نے, وہاں پہ جو ملز چل رہی ہیں اور جو کھیتی باڑی ہوتی ہے, جو وہاں پہ لائٹس جا رہی ہے, الیکٹریسٹی کا نظام ہے. سر کراچی شہر جو مین ہے وہ مطلب کما کر دینے والا شہر ہے. وہاں کے جو آپ دیکھیں زمیندار ہیں, جو وڈیرے ہیں, وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کراچی کی عوام جو ہے وہ پریشان ہے. اصل حق تو کراچی کو ملنا چاہیے جو کما کر دینے والا شہر ہے. 60 یا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی, اور جتنی میٹرو اور کراچی کی عوام ہی سب سے زیادہ پریشان ہے. بھائی جو کراچی میں چالان ہوتے نا, جی جی, اس کا جو ریونیو ہے بقایا سندھ کراچی کا, بقایا سندھ اتنا ریونیو بھی نہیں دیتا. اب یہ دیکھیں جو کراچی شہر میں چالان ہوتے ہیں, جی جی, جائز ناجائز, یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر بندہ فیس کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک, اس کا ریونیو تقریباً 80 کروڑ روپیہ ہے, اور جو پورے سندھ سے ٹیکس آتا ہے وہ 60 کروڑ روپیہ ہے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ کراچی کی کیا خدمات ہیں سر, اور بقایا سندھ کیا کر رہا ہے. بالکل بہت خوبصورت بات بولی آپ نے. میں آپ سے انٹرپٹ کر کے آپ سے ایک سوال کروں گا. یہ احساس پروگرام ہے,
اس پہ آپ وفاق کے ساتھ حکومت کے اندر بھی ہیں، جو ساتھ پروگرام کے اندر کافی لوگوں کو پیسے ملے بھی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک کا یہ پروڈکٹ لے کر آئے ہیں کہ بھائی یہ غریب عوام کسان کو، کسان ہو ریڈی چلانے والا، اس کو مکان ملے گا، لون ملے گا ایزیلی. تو ایسا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ بینک جاتا ہے نا ایک بندہ، تو بینک کی ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ وہ بینک بولتا ہے بھائی بینک اسٹیٹمنٹ لے کر آؤ. اب بتائیں آپ مجھے، کیا یہ کسان ہے ریڈی چلانے والا، وہ اس کا اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئے گا؟ بینک اسٹیٹمنٹ بتائیں، وہ کیسے لون لے گا؟ خان صاحب غریب عوام کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ عام آدمی تک اس کی رسائی پہنچے، اس کے پہنچے. اس کو ریوائز کرنی چاہیے. اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ایسی آسانی دیکھیں، ظاہر ہے ہر شخص چاہے گا کہ اس کا گھر ہو، اس کی چھت ہو. بالکل صحیح. خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن کیونکہ مجھے اس کی زیادہ اسٹڈی نہیں ہے کہ اس کے کیا قاعدے قوانین ہیں، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے قاعدے قانون ہونے چاہیے جس سے عام آدمی جو واقعی بے گھر ہے اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنا گھر بنا سکے، اس کے لیے آسان شرائط ہونی چاہیے، تاکہ وہ، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست کا کام ہی چھت فراہم کرنا ہے. لیکن سر آج کے دور میں غریب انسان اپنا گھر نہیں بنا سکتا، ناممکن سی بات ہے. مہنگائی اتنی ہے کہ اگر ایک گھر کا کمانے والے انسان ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو پالے، پڑھائی کے اخراجات اٹھائے، یا پھر وہ اپنا گھر بنائے. اپنا گھر کراچی شہر میں ایک صرف خواب لگتا ہے. بہت مشکل ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر کچھ کام کریں، غریبوں کو جو ہے وہ کچھ ایسے اسباب بنائیں کہ وہ غریب انسان جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کا مالک بن سکے. بھلے 40 گز یا 60 گز کے مکان، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسا کچھ کریں کہ جو غریب حضرات ہیں جو کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی اپنے چھت کے مالک بن جائیں. بالکل ہونا چاہیے. میرا آپ سے بالکل اتفاق ہے، اور میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے. انہوں نے پروگرام تو شروع کیا ہے، لیکن اس میں اتنی آسانیاں پیدا کی جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ اویل کر سکے اسے آسانی سے. بالکل. بلکہ یہ غریب آدمی نہیں، اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی اور کراچی شہر اتنا مہنگا ہوگا کہ ایک مڈل کلاس آدمی یا لوئر مڈل کلاس آدمی بھی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اپنا مکان آسانی سے. سر پروگرام ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہمارا. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور کراچی کے مسائل میں بات کی. ناظرین، یہ تھے MKM پاکستان کے رکن رابطہ کمیٹی کے خالد سلطان صاحب. ان سے ہم نے کراچی کے مسئلے پہ بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دوبارہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اس اسٹوڈیو کے اندر، اور کراچی کی عوام، کراچی کی آواز کو لے کر، کراچی کے مسائل کو لے کر. ہمارا پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک دیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.